اللہ 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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم چوتھے پارے کا خلاصہ سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے چوتھے پارے کی ابتدا ان الفاظ سے کی کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتا جب وہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس آیت مبارکہ میں خصائص بیت اللہ کو ذکر کر دیا کہ یہ دنیا میں سب سے قدیم گھر اللہ کا ہے، اور اسی طرح یہاں پہ مقام ابراہیم میں وہ پتھر موجود ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ اسی طرح یہاں پہ زمزم کا کنواں بھی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کے ذریعے جاری کیا۔ اس سے آگے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس آیت مبارکہ سے حج کی فرضیت کو ذکر کر دیا کہ حج اس شخص پہ فرض ہوگا کہ جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ اور پیچھے جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ ہے اس کا خرچہ، اور وہاں پہ جتنے دن اس نے قیام کرنا ہے حج کے لیے اس کا خرچہ اس پہ ہوگا، تو اس کے ذمہ حج لازم ہوگا۔ اور جس کے ذمہ حج لازم ہے تو اس کو سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ فرض کو فوری اپنے ذمہ سے اتارنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ یہاں پہ اللہ رب العزت اہل کتاب کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم تو ان باتوں کو سمجھتے ہو، تم سابقہ کتابوں کا علم بھی رکھتے ہو، تو تم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو سننے کے باوجود ان پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ ان کو یہاں پہ کچھ اہل کتاب ایمان نہیں لاتے تھے۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں پہ تو وعید آئی ہے ان کے لیے، آگے اللہ رب العزت نے خوشخبری بھی دی ہے کہ ان میں سے بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی بات کو سنتے بھی ہیں، اور جو اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں آخری الزمان نبی بن کر، تو ان کی باتوں کو بھی وہ مانتے بھی اور ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اس طرح اس پارے کے اندر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو متحد رہنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ اس لیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو مسلمان ہوگا اس میں تین صفتیں ہوں گی۔ پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ اہل ایمان ہوگا، دوسری صفت وہ یہ ہوگی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، اور تیسری صفت یہ ہوگی کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ زمین میں گروہ بندی اور فرقہ وارانہ باتیں نہیں کرے گا۔ اس طرح آگے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جو اہل ایمان ہوں گے قیامت کے دن ان کے چہرے صاف ستھرے سفید واضح ہوں گے، اور جو اہل ایمان نہیں ہوں گے، جو اہل سنت نہیں ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آگے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہاں سے امت محمدیہ کی فضیلت کو اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا کہ تم میں سے ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کے کاموں کے لیے، بھلائی کے کاموں کے لیے باہر نکلے۔ امت محمدیہ کو بہترین امت اس لیے کہا گیا کہ جو انبیاء کی صفت ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو انبیاء کے ذمہ ہوتا تھا کہ امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر، یعنی جو بری باتیں ان سے روکنا ہے، جو اچھی باتیں ان کا حکم کرنا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آگے مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا کمثل ریح فیها سر اصابت حرث۔ اس آیت مبارکہ نے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو لوگ اہل ایمان نہیں ہیں، جن کا ایمان نہیں ہے، ان کا مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہاں سے غزوات کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پارے میں 3 غزوات کا ذکر کیا ہے۔ ایک غزوہ بدر جو سن 2 ہجری میں، لیکن اس کی تفصیل یہاں پہ نہیں، یہاں پہ تفصیلاً 55 آیات میں غزوہ احد کو ذکر کیا گیا ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں اہل قریش جو تھے وہ غزوہ بدر میں جو ان کو شکست ہوئی اس کے انتقام میں انہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ جبل احد کے شمال میں آ کے پڑاؤ کیا، ان کا لشکر تھا 3000 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کے نکلے، لیکن جب جنگ کا وقت قریب آیا تو منافقین جو تھے 300 منافقین وہ واپس ہو گئے۔ اس طرح 700 کا لشکر وہاں پہ رہ گیا۔
اب اولاً اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ اس پارہ مبارکہ کے اندر ہے بھی کہ اللہ رب العزت نے مدد کا وعدہ کیا فرشتوں کو بھیجنے کا، تو شروع میں مسلمانوں کو وہاں پہ وہ نصرت اور مدد وہ نظر بھی آئی کہ ابتداءً جنگ میں مسلمانوں نے فتح پائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے پشت پہ ایک گھاٹی تھی، وہاں پہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 افراد کا لشکر دے کے کھڑا کیا، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تم دیکھو فتح ہو رہی ہے، شکست ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اگر تم یہ دیکھو ہماری لاشوں کو یا ہمارے جسموں کو پرندے نوچ رہے ہیں، تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن وہاں پہ تھوڑی سی اجتہادی غلطی یہ ہوئی کہ جب شروع میں مسلمانوں کو کہا کہ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ بھی وہاں سے سرک گئے، جبل رومات سے، جبل رومات وہ گھاٹی کا نام ہے، وہاں سے وہ نیچے آ گئے، تو پیچھے سے اہل مکہ نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو اس کا کافی نقصان ہوا کہ اس جنگ کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہوئے، دندان مبارک ٹوٹے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل جو مکہ تھے ان کی عقلوں پہ پردہ ڈالا کہ مسلمان پہاڑ کے اوپر چلے گئے تو اگر وہ چاہتے تو مسلمانوں پہ حملہ کر کے پورے لشکر کو ختم کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی سمجھ کو، ان کی فکر کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا کہ وہ مکمل فتح نہ ملنے کے باوجود وہاں سے واپس ہو گئے۔ یہاں پہ غزوات کے ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام جو ہے جہاں پہ دیگر تعلیمات دیتا ہے وہاں پہ جہاد کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسی پارے کے اندر ہم آگے آخر میں دیکھیں گے کہ اسلام جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت اور ڈیفنس کی حفاظت کی پر بہت زور دیتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کی حرمت جیسے پچھلے پارے میں بھی آئی، اس میں بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ اپنے مالوں کو سود کے ذریعے بڑھا کے مت کھاؤ، کیونکہ اس کی بڑی سخت وعیدات جو ہیں وہ قرآن پاک میں بھی ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، کہ جب غزوہ احد کے موقع پہ ایسا ہوا کہ وہاں پہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو کچھ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو اب ہم نے کیوں لڑنا ہے؟ تو وہاں پہ اللہ رب نے فرمایا کہ ما محمد الا رسول، کہ اللہ کے نبی تمہاری طرف ایک بھیجے ہوئے رسول ہیں، اگر ان کو وفات یا شہادت ملتی ہے تو تم نے اس اسلام کو، اس کی سربلندی کو آگے لے کے چلنا ہے، یہ تنبیہ فرما دی۔ اس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، یہاں پہ بھی مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ جس طرح دیگر لوگ، منافق لوگ یا کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم جنگ میں نہ جاتے یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا، ویسا نہ ہوتا، تو ایسی باتیں نہیں کرنی، بلکہ مومن کا مطلوب جو ہے وہ تو شہادت ہے، کیونکہ 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے تو اس پہ افسردگی سے منع کیا گیا۔ اس طرح اللہ رب نے آگے فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت نے یہ آپ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اپنے نبی کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس طرح آگے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس سورہ میں 3 غزوات کا ذکر ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد اور یہاں پہ غزوہ حمراء الاسد، کہ ہوا یہ کہ جب اہل مکہ واپس لوٹے تو دوبارہ انہوں نے یکجا ہو کے اپنے لشکر کو دوبارہ حملے کی تیاری کے لیے جمع کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو یہاں سے دیکھیں کہ صحابہ کرام ابھی 70 اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دفنا کے فارغ ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب ہم ان پر بڑھ کے حملہ کریں گے، اب ہم مدینہ میں نہیں رکیں گے بلکہ ان کے پیچھے جا کے حملہ کریں گے، اور حملہ بھی وہی صحابی کریں گے جو غزوہ احد میں شامل تھے۔ تو فوراً سب صحابی تیار ہو گئے، تو اس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرما دیا کہ آپ کے ایسے ساتھی ہیں کہ جنہوں نے فوری آپ کی بات کو مانا اور آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس کے بعد آگے ہم اس سورہ کے انتہا دیکھتے ہیں تو آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تم بھی صبر کرو، یعنی جو مصیبتیں غزوہ احد کی شکل میں تم پہ پہنچی ہیں، جو مشقتیں تم پہ آئی ہیں، اس پہ تم صبر کرو۔ ورابطوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی سرحدوں کو، اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ النساء، یہ مدنی صورت ہے۔ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، ایک عورت کو امرا اور زیادہ کو نساء کہتے ہیں، تو اس سورہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ عورتوں کے احکامات کو ذکر کیا جائے گا، اس لیے اس سورہ کا نام نساء ہے۔
شروع میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اتقوا ربکم کہ اپنے رب سے ڈرو، چاہے تم مرد ہو عورت ہو جو بھی ہو، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار بننے کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو اور جو انہوں نے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں ان پہ عمل کرنے کو، اس کا نام تقوی ہے۔ آگے اللہ رب نے فرمایا آگے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو۔ ان کو دو طریقے تھے، یا تو ان کو بالکل غصب کر جاتے، یا یہ تھا کہ جو ان کا صحیح مال ہوتا اس کو رکھ لیتے اور اس کی جگہ خراب یا ردی مال ان کی طرف دے دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پہ وعید اسی بارے میں ذکر کی کہ اگر تم یتیموں کے مالوں کو کھاؤ گے تو دراصل تم اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھرو گے۔ آگے اللہ رب نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ تعدد ازواج کو بیان کیا۔ یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ سابقہ ادوار میں بھی ایک سے زیادہ نکاح لوگ کرتے تھے، لیکن اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، کوئی 10 کر رہا ہے، کوئی 20 کر رہا ہے، اس طرح وہ معلق چھوڑ دیتے تھے۔ اگر 10 بیویوں سے نکاح کیا ہے، کسی ایک کو نہیں رکھنا تو اس کو طلاق بھی نہیں دینی، اس کو معلق رکھنا، نہ اس کے حقوق ادا کرنے۔ تو اسلام نے آ کے اس پہ قدغن لگائی کہ تم زیادہ سے زیادہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو 4 کرو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم ان میں عدل و انصاف کر سکو اور ان کا خرچہ برداشت کر سکو پھر کرنا ہے، ورنہ ایک ہی تمہارے لیے کیا ہے بہتر ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً یہاں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مہر ہیں خوش دلی کے ساتھ اپنی بیویوں کو دیا کرو۔ ہاں اگر وہ آپ کو معاف کر دیں خوش دلی سے تو پھر تو تم کھاؤ، ورنہ ان کا مہر ان کو واپس کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کے اندر چونکہ یہ اصول نہیں تھا کہ بیٹیوں کو کوئی حصہ دیا جائے وراثت میں، کیونکہ وہ کہتے تھے، اہل عرب بھی کہتے تھے کہ یہ اونٹ پہ سوار نہیں ہو سکتی، گھوڑے پہ نہیں چڑھ سکتی، جہاد میں شریک نہیں ہو سکتی، تو ہم اس کو حصہ کس چیز کا دیں؟ تو اسلام نے آ کے سب سے پہلے عورت کا حق رکھا، یہ بھی کہا کہ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تھوڑا مال ہو یا زیادہ ہو، جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کو آپ نے دینا ہے۔ آگے یوصیکم اللہ فی اولادکم یہاں سے تفصیل کے ساتھ میراث کا بیان ہے کہ باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، ان کا کیا کیا حصے ہیں، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ پورا رکوع اس پہ آیا ہے کہ جتنا جتنا جس کا حصہ بنتا ہے وہ کس مقدار سے کس طرح آپ نے ان کو دینا ہے۔ آگے فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم کہ کوئی عورت زنا کر لے تو چونکہ اس وقت تک سورہ نور نازل نہیں ہوئی تھی، سورہ نساء کا یہ جو حکم ہے کہ اگر کوئی عورت زنا کر لے اور تمہیں اس پہ 4 گواہ بھی مل جائیں تو جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا اس کو کیا کرو اپنے گھر میں قید کر دو۔ لیکن بعد میں سورہ نساء نازل ہوئی، اس میں اللہ رب نے بتا دیا کہ اگر کنواری لڑکی زنا کرتی ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور حدیث مبارکہ میں بتا دیا کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت ایسا کرتی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اس سورہ کے آخر میں پھر اللہ رب العزت نے محرمات کا ذکر کیا کہ وہ عورتیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے ابدی طور پہ نکاح کو حرام کر دیا، ہمیشہ کے لیے نکاح کو حرام کر دیا۔ محرمات میں یہ یاد رکھیے گا کہ 3 قسم کے رشتے جو ہوں ان سے آپ کا نکاح نہیں ہوگا۔ نمبر 1 نسبی رشتہ ہو یعنی خونی رشتہ، دوسرے نمبر پہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا رضاعت کا رشتہ ہو، تو جس کے ساتھ آپ نے دودھ پیا ہو اس کے ساتھ بھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مصاہرت کا رشتہ نہ ہو، یعنی جس عورت کے ساتھ جو سسرالی خاندان آپ کا بنے تو اس میں بھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا یعنی ستیلی ماں، اس سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ آگے بیان کیا حرمت علیکم امہاتکم تمہارے لیے تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، و عماتکم تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخی بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، و اخواتکم اور تمہاری دو شریک بہنیں، و امہات نسائکم اور تمہاری ساس، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن اور تمہاری ستیلی بیٹیاں، ان کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح آخر میں اللہ رب نے فرمایا اور تم 2 بہنوں کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ تو یہ احکامات اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا آج کے درس میں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔